ایم کی، اور اس کے بعد جو مذاقہ خیز قسم کا ایک بیان ہم نے دیکھا جو ان کی طرف سے پریس ریلیز آئی، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، ایک دن میں آٹے کی قیمت میں 51 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ کل آٹے کی لائن میں ایک شخص اپنی جان سے چلا گیا ہے۔ پاکستان کے اندر فوڈ رائٹس یعنی خوراک کے اوپر ہنگامے بالکل اپنی ہم آخری ایج کے اوپر ہیں۔ پاکستان کو آئی ایم ایف کا قرضہ ملنے کی امیدیں دم توڑتی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے دوست ممالک آج پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ ان کو اس وقت جب پاکستان کی معاشی صورتحال کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے تھا، جب پاکستان کی معاشی صورتحال کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی، وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ عمران خان کو کیسے بین کرنا ہے، تحریک انصاف کو کیسے بین کرنا ہے، اور الیکشن کیسے نہیں کرانے۔ پارلیمان کا جو جوائنٹ سیشن بلایا گیا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کے آئین کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کیونکہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ ڈمی پارلیمنٹ ہے، اور اس پارلیمنٹ میں کوئی بھی نمائندہ حیثیت اس وقت اس پارلیمنٹ کی نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں انہیں پارلیمنٹ میں آنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا ایک ڈمی پارلیمنٹ کی طرف سے پاکستان کے آئین کو اگر توڑا گیا تو یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ اگر انتخابات کو آگے لے جانے کی کوشش کی گئی، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ہم یہ جو نگران حکومتیں ہیں ان کو بھی ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ 90 دنوں سے آگے یہ حکومتیں ایک دن نہیں رہ سکتی، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا آئینی اور سیاسی بحران ہوگا، اور اس کا کوئی مداوع ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ ٹکراؤ کی پالیسی سے پیچھے ہٹیں، بات چیت کی طرف آئیں۔ عوام کو مقتدر اعلیٰ ماننا پڑے گا، عوام کو فیصلوں کا حق دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ عوام کے فیصلے جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ہم چند لوگ بیٹھ کے فیصلے کر لیں گے، یہ ممکن نہیں۔ ہم ایک بڑی تحریک کے لیے تیار ہیں، اور اس تحریک کا آغاز کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے کل ایک وکیل کو، حسان نیازی کو کالے کوٹ کے اندر اٹھایا گیا، اور آج جس طرح ہتھکڑیوں میں کالے کوٹ میں پیش کیا گیا، پاکستان کا ہر وکیل اس میں اپنی بے عزتی محسوس کر رہا ہے۔ پاکستان کا ہر کالا کوٹ پہننے والا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے، اس کے اوپر شرمندہ ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے حسان نیازی کو کالے کوٹ میں اٹھا کے ایک جعلی پرچے میں حسان نیازی کے اوپر کہا گیا ہے کہ انہوں نے 11 بجے لڑائی کی پولیس ناکے کے اوپر، جبکہ حسان نیازی 11:45 کے اوپر جوڈیشل جو کمپلیکس ہے وہاں پر اپنی ضمانت کرا کے باہر نکلا، اور آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایف آئی آر کتنی جھوٹی ہے، اور یہ ریکارڈڈ بھی ہے کیمروں کے اوپر بھی۔ اور اس کے بعد ان پہ جو پرچہ دیا گیا بالکل جعلی پرچہ دیا گیا، اور صرف یہیں پہ پھر کام ختم نہیں ہوا۔ آدھی رات کو صدیق جان جو پاکستان میں ایک ورکنگ جرنلسٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا شخص ہے جو ہر ورکنگ جرنلسٹ کے لیے ایک استعارہ ہے، ایک سمبل ہے کہ کس طرح سے ورکنگ جرنلسٹ جو ہے وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا سکتا ہے۔ صدیق جان کو جس طریقے سے اٹھایا گیا، پوری کمیونٹی، پورا پریس میڈیا جو ہے اس کے اوپر انتہائی رنجیدہ بھی ہے، افسردہ بھی ہے، اور غصے میں بھی ہے۔ اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ٹیلی ویژنز کے اوپر بین، ہر ٹی وی کے اوپر بین آ جاتا ہے، اور اب کل جو ویڈیو آئی چیئرمین پیمرا کی، وہ کہتے ہیں ہم تو بین کر ہی نہیں رہے، ہم نے تو کوئی عمران خان کی تقریر نہ دکھانے کا کہا ہی نہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر چیئرمین پیمرا یہ کہہ رہا ہے تو پھر وہ کون ہے؟ وہ نامعلوم لوگ جن کے اوپر چیئرمین پیمرا الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ٹی وی بند کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ میں چیف جسٹس پاکستان سے درخواست کرتا ہوں، کل آپ نے ایک تقریر بھی کی ہے، آپ نے اس میں بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں۔ پورا پاکستان کے کروڑوں لوگ اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ اب وہ واحد ادارہ ہے جو پاکستان کو حل دے سکتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں
آئین کے اوپر عمل ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے. اور انشاءاللہ تعالی آج یہ جو پٹیشن فائل ہوگی 1 بجے اس کی ہیئرنگ ہوگی, توہین عدالت اس کو بھی سنا جانا ہے. یہ اہم ترین کیس ہے پاکستان کی عدلیہ کے لیے بھی اور لاہور ہائی کورٹ کے لیے بھی. اگر وہ اپنے فیصلے انفورس نہیں کرا سکتے, اگر وہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ نافذ نہیں ہو سکتے, تو یہ پھر ایک بہت بڑا المیہ ہوگا اور بہت بڑا خلا ہوگا. انشاءاللہ تعالی آج یہ فیصلہ ہوتا ہے, اس کے بعد عمران خان کیا عدالت آنے کا یا نہ آنے کا فیصلہ ہوگا. یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے کل عدالت نے پولیس کنسرن آفیشلز کو بھی بولا, اظہر صدیق صاحب کو بھی بولا اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بولا, تو اس وقت کیا ان کے ساتھ تبادلہ خیال ہوا سیکیورٹی کے حوالے سے, کیا چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئی؟ سیکیورٹی کے حوالے سے پنجاب حکومت نے کل اپنا ایک ایس پی بھیجے تھے, ان کے ساتھ ڈیٹیلز ہیں.